الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل۔ 8 مدنی کام ہیں جو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے اسلامی بہنوں کو کرنے۔ اس میں 3 مدنی کام روزانہ کے ہیں۔ کون کون سے؟ انفرادی کوشش، گھر درس، مدرسۃ المدینہ بالغات، یہ ہیں ڈیلی کے مدنی کام۔ اور 3 مدنی کام ایسے ہیں جو ویکلی کرنے، ہفتہ وار کرنے، ہر ہفتے کرنے۔ وہ ہے ہفتہ وار علاقائی دورہ، ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ۔ یہ 2 مدنی کام ہیں جو ماہانہ یعنی منتھلی بیسس پر ہم کریں گے۔ ایک ہے ماہانہ ڈویژن مدنی حلقہ اور دوسرا ہے مدنی انعامات۔ یہ 8 مدنی کام۔ اب جو مدنی کام بیان کیا جائے گا وہ ہے ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، جس میں خود شیخ طریقت جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ مدنی مذاکرہ کیا ہے؟ امیر اہل سنت سے مختلف موضوعات پر، مختلف ٹاپکس پر سوالات کیے جاتے ہیں، شرعی، تنظیمی، طبی وغیرہ۔ تو امیر اہل سنت ان کے جوابات دیتے ہیں، یہ ہے مدنی مذاکرہ۔ اور یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں لائیو ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ دنیا بھر کے اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، عوام اہل سنت، عاشقان رسول سارے اس میں شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس میں ہمارا ہدف کیا ہے؟ ہر ذیلی حلقے میں 12 اسلامی بہنیں اپنے اپنے گھروں میں، اسلامی بھائیوں کے لیے ہے کہ ڈویژن سطح پر یا علاقائی سطح پر جمع ہو کر وہ دیکھیں گے۔ اسلامی بہنوں کے لیے انفرادی ہے کہ اپنے ہی گھر میں جمع ہو کر دیکھ لیں، گھر کے افراد جمع کر کے یہ دیکھیں براہ راست۔ اس کا دورانیہ ڈوریشن جو اس کا ہے، کوسچن آنسر اسٹارٹ ہونے سے 1 گھنٹہ 12 منٹ منیمم۔ دارالسنہ جہاں جہاں قائم ہیں اس میں اسلامی بہنیں اول تا آخر مکمل شرکت کریں گی۔ کورسز، رہائشی کورسز کا سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ مدنی مذاکرے میں ہر انگریزی مہینے کے پہلے ہفتے امیر اہل سنت اسلامی بہنوں کے سوالات کے جوابات بالخصوص عنایت فرماتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ذریعے سے سوالات ہوتے ہیں، یا اسلامی بہنیں ٹیکسٹ میسج بھیجتی ہیں، تو اس طرح ان کے سوالات وہاں پر پہنچتے ہیں۔ مدنی مذاکرے کی مدنی بہاریں آپ کا شوق بڑھانے کے لیے، اور آپ کو شوق کسی کا بڑھانے کی تدبیر بتانے کے لیے، فیصل آباد میں باقاعدہ مدنی مذاکرہ دیکھنے والی 2 سگی بہنیں، انہیں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت نصیب ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ مدنی مذاکرے کی VCD گھر امن کا گہوارہ کیسے بنے، یہ دیکھنے کی برکت سے ساس اور بہو میں صلح ہو گئی۔ واہ کیا بات ہے مدینے کی۔ سکھر میں یوں ہوا
کہ امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں ایک وظیفہ ارشاد فرمایا تو ایک اسلامی بہن ان کو نظر کا چشمہ لگا ہوا تھا، تو انہوں نے وظیفہ کیا تو الحمدللہ ان کا چشمہ اتر گیا۔ مرحبا، مدنی مذاکرے کی بھی کیا مدنی بہار ہے۔ مدنی مذاکرے میں سوالن جواباً سیکھنے کا سلسلہ ہوتا ہے، شیخ طریقت ہمیں سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ انداز کیا ہمارے اسلاف سے ثابت ہے؟ جی ہاں، بالکل ثابت ہے۔ اس کی کچھ مثالیں آپ کو پیش کی جاتی ہیں۔ پارہ 17 سورہ انبیاء آیت نمبر 7 فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔ اور میرے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے معاملات کے متعلق تبادلہ خیال کرنے کے لیے ایسا بھی ہوتا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں تشریف لے جاتے اور پوری رات باتیں کرتے ہوئے گزر جاتی۔ کراں میں دن رات تیریاں گلاں یا رسول اللہ، کاش۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نماز عشاء کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دونوں حضرات شرعی مسائل کے بارے میں گفتگو کرتے رہے یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ اب یہاں وہ جو وسوسہ ہے اس کی کاٹ ہو رہی ہے کہ دیر بہت ہو جاتی ہے، رات کا کافی ٹائم ہو جاتا ہے۔ ٹائم ہوا کس کام میں ہوا؟ خیر کے کام میں ہوا، علم دین سیکھنے سکھانے کے کام میں ہوا، تنظیمی تربیت کے کام میں ہوا۔ حضرت سیدنا ابو لیلہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے ساتھ ایک بار رات بھر علمی مذاکرے میں مصروف رہے۔ مولا مشکل کشا کے بڑے شہزادے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنے بابا جان مولا مشکل کشا کے ساتھ رات بھر علمی مذاکرے میں مشغول رہے، یہ بھی ثابت ہے۔ حضرت سیدنا علامہ برہان الدین زرنوجی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ارشاد سنیے۔ راہ علم کتاب مکتبۃ المدینہ نے ترجمہ کیا ہے اس کا، اس میں یہ لکھا ہے، علم تو وہی ہے جو اہل علم یعنی اکابر علماء کرام، بڑے علماء کرام کی زبانوں سے سن کر حاصل کیا گیا ہو، کیونکہ وہ علم ان کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ جو کچھ سنتے ہیں اس میں سے احسن اور عمدہ محفوظ کر لیتے ہیں، لہٰذا ان کے منہ سے نکلے ہوئے ارشادات سب کے سب عمدہ اور بہتر باتوں پر ہی مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ بات پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے الحمدللہ امیر اہل سنت کی یاد آ جاتی ہے کہ امیر اہل سنت نے بڑے بڑے علماء اور اکابرین کی زبانوں سے علم سیکھا ہے اور سنا ہے، اور علم ان کی زندگی کا نچوڑ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، عورت کے لیے سب سے بہتر کون سی چیز ہے؟ کسی صحابی نے جواب نہیں دیا، تو مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم خاتون جنت کے پاس آئے، آقا کی شہزادی کے پاس آئے اور ان سے اس بات کا سوال پوچھا، تو انہوں نے کچھ یوں جواب دیا، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے نہ وہ کسی مرد کو دیکھے اور نہ کوئی مرد اسے دیکھے۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں یہ جواب عرض کر دیا، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے علی یہ جواب تمہیں کس نے بتایا؟ عرض کی آپ کی شہزادی فاطمہ نے رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ نے سچ کہا ہے، فاطمہ تو میرے بدن کا ٹکڑا ہے۔ دیکھیں یہاں کیا ہے، پوچھنا، بتانا، سوال جواب کے ذریعے سے سیکھنا۔ دیکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس انداز سے صحابہ کرام کو علم دین کے موتی عطا فرمایا کرتے تھے۔
ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا عورتوں پر بھی جہاد فرض ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، مگر ان پر جو جہاد فرض ہے اس میں قتال نہیں ہے، اور وہ جہاد ہے حج و عمرہ۔ دیکھیں سوال کیا گیا اور جواب عنایت فرمایا گیا۔ اس طرح اور روایات بھی ہیں، حضرت سیداتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں عورت کی عدت کے تعلق سے سوال کیا کہ عدت کے دوران کنگا، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی۔ حضرت ام طلیق رضی اللہ تعالی عنہا، حج کے برابر عبادت کے بارے میں جاننے کے لیے آپ نے سوال کیا۔ ایک عورت نے بوڑھے والدین کی طرف سے حج کرنے کے متعلق سوال کیا۔ حضرت سیداتنا ام کرز خزاعیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بارگاہ رسالت میں عقیقے کے متعلق سوال کیا۔ یعنی بارگاہ رسالت میں سوالات کیے جاتے تھے اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے جوابات دیا کرتے تھے، ارشاد فرمایا کرتے، اور یہی انداز جو ہے مدنی مذاکروں میں بھی رکھا جاتا ہے کہ سوالات ہوتے ہیں اور امیر اہل سنت اس کے بہت ہی پیارے پیارے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں شرکت کے کیا فوائد ہوں گے؟ شرکت کرنے والا طالب علم کسی فضیلت پائے گا۔ جس دم ہم مدنی مذاکرہ دیکھیں گے تو دیکھتے سنتے وقت انشاءاللہ گناہوں سے بچے رہیں گے، انشاءاللہ نیکیاں حاصل ہوں گی۔ علم یہ بھی عبادت ہے، بلکہ اس کو افضل عبادت قرار دیا گیا۔ علم کے حلقے میں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، علم کی عزت اور جہالت سے نفرت پیدا ہوگی۔ علم دین کے حلقے میں شرکت کریں گے تو مشکل مسئلہ ہوگا، سمجھ میں نہیں آئے گا، دل پریشان ہوگا، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عاجز و بے بس لوگوں میں شمار کیا جائے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں ایسوں کی چاندی ہے کہ جو عاجز و بے بس ہوں، اور اچھی صحبت بھی اس طرح ملے گی، اور صحبت بھی اللہ کے ولی کی، امیر اہل سنت کی۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صحبت صالح ترا صالح کند، اچھوں کی صحبت تجھے اچھا بنا دے گی، صحبت طالح ترا طالح کند، بروں کی صحبت تجھے برا بنا دے گی۔ تو مدنی مذاکروں میں شرکت سے عقائد و اعمال، ظاہر و باطن کی اصلاح، محبت الہی، عشق رسول کی لازوال دولتیں ملیں گی، شرعی، طبی، تاریخی، تنظیمی معلومات کا لاجواب خزانہ ہاتھ میں آئے گا انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی مذاکرے میں سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور میرے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، شفاء العی السؤال، بے علمی کا علاج سوال ہے۔ مدنی مذاکرے میں مدنی پھول لکھے جاتے ہیں، سبحان اللہ، یہ دینی تحریریں ہیں، اور دینی تحریر کی شان و عظمت دیکھیے۔ پارہ 29 سورہ قلم کی آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے، نون والقلم وما یسطرون۔ نون، قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں، ایک قول کہ لکھے سے مراد لوگوں کی دینی تحریریں ہیں، اس کی اتنی عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جن چیزوں کی قسمیں یاد فرمائی، اس سے مقصود ان چیزوں کی شان و اہمیت بیان کرنا ہے۔ تو اس کی شان و عظمت دیکھیے، دینی تحریروں کی، مدنی مذاکروں کی۔ بعض اسلامی بہنیں ماشاءاللہ اس کا بہت ذوق رکھتی ہیں اور بہت اچھا ہے، اسلامی بھائی بھی بعض اس کا ذوق رکھتے ہیں اور یہ بہت اچھا ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر جس نے لکھنا شروع کیا وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام، اللہ کے نبی، اور علم کو لکھ کر قائد کر لینا چاہیے۔ یہ دیکھیں بزرگوں کے کچھ بہت پیارے پیارے ارشادات لکھے ہیں، ان کے معاملات لکھے ہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے جو کچھ سنا لکھ لیا، جو کچھ لکھا وہ یاد کر لیا، جو کچھ یاد کیا اس سے فائدہ اٹھایا۔
اب جو بھول ہی گیا تو اس سے کیا فائدہ اٹھاتا، لیکن خیر سننے کا فائدہ اپنی جگہ پر ہے۔ عصام بن یوسف رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھنے کے لیے سونے کا سکہ گولڈن کوئنز کے بدلے میں قلم خریدا۔ دیکھیں قلم کی کتنی اہمیت ہے، اور قلم کیوں خریدا؟ لکھنے کے لیے خریدا۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لیا کرو۔ ایک بزرگ فرما رہے ہیں کہ بھول جانے سے لکھ لینا کہیں بہتر ہے۔ اور سبحان اللہ، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا ارشاد تو بڑا ہی عشق بھرا ہے، پیر و مرشد کے عشق و محبت سے لبریز ہے۔ وہ مرید کتنا سعادت مند ہے جو اپنے پیر و مرشد کے ارشادات لکھ لیا کرے، اور اس غرض سے ہر دم پیر کی طرف متوجہ رہے کہ پیر کیا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو مدنی مذاکرے میں شرکت، سوال جواب، پھر اس میں سننا، سمجھنا، لکھنا، یہ مدنی مذاکرے کی خصوصیات اور اس کی تراکیب۔ امیر اہل سنت نے علم دین کیسے حاصل کیا؟ کتب بینی کے ذریعے سے، کتابیں پڑھنے کے ذریعے سے، بحر شریعت، فتاوی رضویہ، احیاء العلوم وغیرہ، بڑے بڑے علماء کی صحبت اختیار کی۔ سب سے زیادہ استفادہ آپ نے 22 سال مفتی اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا مفتی وقار الدین قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کیا، 22 سال، اور انہوں نے امیر علیہ سنت کو اپنی خلافت و اجازت سے بھی نوازا۔ امیر علیہ سنت نے بہت سارے علماء کی زیارت کی، ان میں نمایاں یہ علماء ہیں، آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ غزالی زماں علامہ سید سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی، ضیاء الدین مدنی، امیر علیہ سنت ان سے بیعت ہیں، پیر و مرشد ہیں امیر علیہ سنت کے، اور مفتی وقار الدین صاحب رحمہم اللہ تعالی۔ اب اس کی تقرری کس کس سطح پر ہوگی؟ دیکھیں مدنی مذاکرہ ہے اہم ترین مدنی کام، اس کام کا ڈائریکٹ تعلق امیر علیہ سنت سے، ایک مرکزیت اس مدنی کام کے اندر نظر آ رہی ہے۔ مدنی مذاکرہ کارکردگی اب ذیلی تا عالمی سطح مدنی انعامات ذمہ دار کے پاس ہے، نہیں یہ کام جو ہے اب مدنی انعامات کی ذمہ دار اسلامی بہنوں کے سپرد ہے۔ مدنی مذاکرے کا نگرانوں کی سپرد نہیں ہے، مدنی انعامات کی ذمہ دار اسلامی بہنوں کی سپرد ہے۔ امیر علیہ سنت کے ارشادات مدنی مذاکرے کے تعلق سے آپ کی حرص ہے کہ میرے بچے، میری مکی مدنی اجمیری بغدادی بیٹیاں یہ خوب خوب علم دین حاصل کر لیں، تو اس تعلق سے امیر علیہ سنت دیکھیں ارشادات فرماتے رہتے ہیں۔ اس میں سے کچھ مدنی مذاکرے میں معلومات اور اخلاقی تربیت ہوتی ہے۔ جو ذمہ داران باقاعدگی سے مدنی مذاکرے سنتے ہیں انہیں معلومات کا خزانہ حاصل ہوتا ہے۔ اور بھی ارشادات ہیں، درس نظامی کے ساتھ مطالعہ ضروری ہے، مدنی مذاکرہ بھی معلومات کا خزانہ ہے۔ اپنی بیٹری چارج رکھنے کے لیے مدنی مذاکرے کی اہمیت ہے۔ مرکزی مجلس شورا کی طرف سے جو مدنی پھول ہیں یہ رہنما ہیں ہر تنظیمی کام کے لیے، تو یہ 3 مدنی مشورے کے مدنی پھول آپ کے سامنے ہیں اسکرین پر، اس میں سے ایک پڑھ کے سناتا ہوں۔ مدنی چینل پر جب بھی براہ راست مدنی مذاکرہ ٹیلی کاسٹ ہو تو تمام ذمہ داران دعوت اسلامی اپنی تمام تر تنظیمی مصروفیات چھوڑ کر اس میں شرکت کی سعادت حاصل کیا کریں۔ یہ مزید مدنی پھول مرکزی مجلس شورا کے مدنی مشورے کے۔ کچھ احتیاطیں بھی ہمیں کرنی ہے مدنی مذاکرے میں۔ دوران مدنی مذاکرہ اوراد و وظائف نہیں بلکہ امیر علیہ سنت کے مدنی پھول سننے ہیں اور علم دین حاصل کرنا ہے۔ مدنی چینل پر براہ راست جب مدنی مذاکرہ ہو یا امیر علیہ سنت کسی بھی سلسلے میں تشریف لائیں، اس میں آپ جب لائیو بیعت کرتے ہیں تو پھر مرید اور طالب ہو سکتے ہیں، ریکارڈڈ الفاظ کے ذریعے سے جب ریپیٹ سلسلہ ہو اس وقت نہیں ہو سکتے۔ اول تا آخر شرکت ہونی چاہیے مدنی مذاکرے میں۔ اول تا آخر سے مراد کیا ہے؟ تلاوت سے صلاۃ و سلام تک۔ اور اگر
امیر اہل سنت کی آمد پر بھی مدنی مذاکرے میں شرکت ہو جائے تو اول ہی شمار کر لیا جائے گا۔ لوڈ شیڈنگ وغیرہ کا سلسلہ ہو جاتا ہے اور گرمیوں کے ایام آ رہے ہیں تو اس کا امکان وہ زیادہ ہو جاتا ہے گرمیوں میں لائٹ جانے کا، تو جب مدنی مذاکرہ ہے تو جنریٹر یو پی ایس وغیرہ کی سہولت ہو، اور اپنے جو ٹیبلٹ ہیں موبائل وغیرہ جس ذریعے سے بھی آپ نے مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی ہے پہلے ہی اس کا چارج وغیرہ کا سلسلہ کر لیا جائے، یاد دہانی کا سلسلہ پہلے کر لیا جائے۔ اگر کسی کو کوئی عذر ہو جائے، عذر معقول، عذر لنگ نہیں، لنگڑا عذر نہیں بلکہ واقعی عذر ہے، کوئی بیماری گھر میں ایمرجنسی، خدا نخواستہ طبیعت کی ناسازی وغیرہ، تو مدنی مذاکرہ لائیو نہیں سن سکے تو اگلے دن ریپیٹ بھی سن لیا تو تنظیمی طور پر اسے شرکت مانا جائے گا، اور مدنی چینل پر بھی ریپیٹ ہوتا ہے، ورنہ ویب سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ اس کو کیا جا سکتا ہے۔ کتنی اسلامی بہنیں مکتبۃ المدینہ سے جاری کردہ امیر اہل سنت کا بیان یا مدنی مذاکرہ سنتی ہیں؟ اس کی کارکردگی پاکستان کی آپ کے سامنے 8,973 ذیلی حلقوں میں اس کی ترکیب ہے، اور 76,623 شرکاء کی تعداد۔ اللہ پاک ہمیں مدنی مذاکرے کا ذوق شوق نصیب فرمائے، آمین۔ کیا میموری کارڈ سے مدنی مذاکرہ سن لینے سے عمل مان لیا جائے گا؟ لائیو مدنی مذاکرے میں شرکت کی جائے، اور اگر کوئی شرعی عذر ہے تو یہ صورت جو میموری کارڈ والی یہ بھی درست ہے، اور ویسے بھی مرشد کی باتیں سنتے رہیں، مرشد کی باتیں تو اللہ رسول کی باتیں ہیں، وہ میموری کارڈ کے ذریعے ہو یا کسی بھی ذریعے سے ہو۔ مدنی مذاکرے کے دوران کوئی اور تنظیمی کام نہیں کرنا ہوتا، کیا صرف یہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے سے متعلق ہے، یا جو وقتاً فوقتاً مدنی مذاکرے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہی اصول ہے؟ جی یہ اصول جو ہے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کے لیے ہے، لیکن بیسٹ یہی ہے کہ جب بھی مدنی مذاکرہ ہو ہم مدنی مذاکرے کے لیے وقف ہو جائیں۔ جو اسلامی بہنوں کے مدنی کام ہیں ان کی ٹائمنگ اور ہے، مدنی مذاکرے کی ٹائمنگ اور ہے۔ اسلامی بھائیوں کو تو دیکھیں عشاء کے بعد عام طور پر جب لوگ فارغ ہوتے ہیں، جب کام کرنے ہوتے ہیں عام دنوں میں، آج کل تو ظاہر جو پابندیاں ہیں حکومت کی طرف سے ہم نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، اور عام دنوں میں اسلامی بھائی جو ہے مدنی کام چھٹی کے دن کرتے ہیں یا شام کے اوقات میں کرتے ہیں، اور اسلامی بہنوں کے تو کام ہیں ہی دن میں، اور مدنی مذاکرہ رات میں ہوتا ہے، تو اگر وہ روز بھی شرکت کریں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تنظیمی پالیسی کہ اس وقت میں صرف مدنی مذاکرہ ہی ہو، یہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے کے لیے ہی ہے۔ اسلامی بہنیں مدنی چینل دیکھنے کی دعوت دیں یا صرف مدنی مذاکرے کی؟ دونوں کی دعوت دی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، ایک لیکن جب وہ حرج کی جو صورت ہے، اب وہ شرعی مسئلہ وہ الگ ہے کہ استغفر اللہ، اگر کسی اسلامی بہن کو غیر مرد کو دیکھ کر وہ برا خیال پیدا ہوتا ہے تو اب اس کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہوگا، تو نہ دیکھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔